ہے سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں ذرا جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک ڈھیر سارا طبقہ جس نے شعوری طور پر ہمیں کمزور کیا، ہماری فکروں پر لوگوں نے اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ تنگ نظر بعض جگہوں پہ لوگوں کو بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم ہی خشیت لاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کے اندر حساسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا رب کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی آیہ کریمہ کے تحت، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے، جو جتنا زیادہ رب سے ڈرتا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن جو نہ بولنے میں احتیاط کرے، نہ کہنے میں احتیاط کرے، نہ رائے اس کی محتاط ہو، وہ یہ کہے کہ میں کچھ شعوری بلندیاں حاصل کر گیا ہوں، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جس بندے کی آواز زیادہ بلند ہو، جو مجمع زیادہ لوٹ لیتا ہو، جو لوگوں کے جذبات سے زیادہ کھیل لیتا ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جو جتنا رب سے زیادہ ڈرے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ علم انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے سے دین کے علم سے دور کیا جا رہا ہے، لمبے عرصے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں لبرل قسم کے جو دینی مدارس کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے اس طرح سے یونیورسٹی اور کالجوں کی مخالفت، اس لیے کہ ہم وہاں پڑھنے والے بچوں کو غیر نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ ہم نہیں مخالف، ہمارے وطن کے بچے مسلمان ہیں، قباحتیں وہاں بھی ہیں، اور وہ قباحتیں ہمارے رجسٹروں میں نہیں لکھی ہوئی، تمہارے اداروں نے لکھی ہوئی ہیں، وہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ لیکن ایک بات بڑے درد سے عرض کروں گا، یاد رکھنا، میں نے جو کہ کچھ وقت کالج میں بھی گزارا ہے، مدرسے میں بھی گزارا ہے، ایک دفعہ میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے کہا کہ سنا ہے تو کچھ باتیں کرنے لگا ہے، تو ہاں کچھ باتیں ہمیں بھی سنا۔ تو میں وہاں جب پہنچا کالج میں تو میرے ایک کلاس فیلو کہنے لگے یار یہاں بھی وقت گزارا وہاں بھی گزارا تو فرق کیا ہے؟ ہمیں تو مدارس کی قباحتیں بھی گن گن کے بتائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، بڑی چیزیں ہیں، بڑی اصطلاحات ہونی چاہیے، بڑی چیزیں بہتر ہونی چاہیے، ہم نے بچوں کو دبا دیا ہے، ان کے ذہن کھلنے چاہیے، بڑی کمزوریاں ہیں۔ لیکن ایک بین فرق آج بھی موجود ہے مدرسے اور کالج میں۔ مدرسے کا بچہ کہتا ہے میں بھاری فیس دے کے آیا ہوں، ٹیچر کی ذمہ داری ہے مجھے پڑھائے، اور وہ سویرے پوچھتا ہے ہمارے عام دیسی انداز میں کہ وہ انگریزی والا آیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے پڑھا ہے کالج وہ شاید میرے جملوں سے زیادہ اختلاف نہ کر سکے، وہ پوچھتا ہے اسلامیات والا آیا ہے۔ لیکن یہ میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا آج بھی رویہ یہ ہے کہ استاد موٹر سائیکل سے اترتا ہے تو وہ دوڑ کے جا کے اس کا سامان تامتا ہے، وہ جوتا سیدھا کر کے رکھتا ہے، وہ اس کے جوتے صاف کرنا سعادت جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علم ہے نا دین کا، یہ شعور کو بلند کرتا ہے، یہ انسان کو انسان سے محبت سکھاتا ہے، یہ انسان کو انسان کی قدر سکھاتا ہے۔ علوم دینیہ جب تک دیکھیں نا، جس طرح کبھی ہوتے تھے نا گاؤں کے وڈیرے، تو وہ اسکول نہیں بننے دیتے تھے گاؤں میں، اس لیے نہیں بننے دیتے تھے کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو پھر ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، ہاتھ باندھ کے غلامی کون کرے گا، وہ نہیں بننے دیتے تھے۔ اس لیے بعض پیر بھی اپنی خانقاہوں پہ مدرسے نہیں بننے دیتے۔ ہوں تساں ناراض ہو جانا ہے، چلو ہو جو کوئی گل نہیں، میں تو ٹوری جانا ہے تھوڑی دیر میں۔ بعض پیر بھی اپنے آستانوں پہ مدرسہ نہیں بننے دیتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو پھر ہماری پیری مریدی کا کیا بنے گا، پھر تو یہ پوچھیں گے کہ پیر صاحب کو بھی 4 لفظ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اس لیے زور دے کے انہیں دباؤ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے، میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ اسے آتی نہیں، اسے داخل کراؤ تاکہ اسے تقریر آنی شروع ہو۔ تو تقریر کیوں نہیں کرتا جبکہ مدینے والے محبوب خطاب فرمایا کرتے تھے؟
جبکہ سیدنا صدیق اکبر بات فرماتے تھے، جبکہ فاروق اعظم بات فرماتے تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی تقریر کرتے تھے، جبکہ مولا علی بیان فرماتے تھے۔ میرے عزیز، علم تو آپ کو پختہ کرتا ہے، اس کا شوق پیدا کرے۔ شوق بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں دین سستا بڑا ہے، اللہ ماشاء اللہ، مفت منت کی جاتی ہے، پڑھ لو آج، پڑھتے نہیں۔ اس کا وہ والا شوق اگر کبھی طبیعت میں پیدا ہو نا، وہ والا شوق ایک شوق ہی ہے نا۔ میں کسی حیثیت کا مالک ہوں، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ جس طرح میری طرف بڑھ رہے تھے، میں کبھی گاڑی سے اتروں تو بیٹھوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی شے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں بھلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی۔ یہ ہمیں احساس ہے، لیکن یہ کیوں بعض اوقات بعض دوست بڑا تڑپ کے آگے بڑھتے ہیں؟ تو ایک شوق ہوتا ہے کسی کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں ان سے دور دور سے آ کے لوگ فیض یاب ہوئے، لیکن میں صدر ہوں مسجد کا، میرے بچے ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، دور دور سے فیض یاب ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا بڑی سادی سی بات ہے، وہ جو دور سے آئے ہیں نا وہ حضرت صاحب سمجھ کے آئے ہیں کہ تسا بالا نو دسیا ہے کہ اسی مولوی رکھے ہے 5000 دا مسجد ہے۔ ان کی سوچ میں اور دور سے آنے والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ جب کسی بندے کا کشکول ہی سیدھا نہ ہو، جب اس کا وہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مرحلہ شریف، وہاں سید آل حمزہ صاحب غالباً اچھے میاں انہیں کہا جاتا تھا، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آپ کہنے لگا جی مرشد کوئی نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل طلب تو پیدا کرنا، طلب پیدا ہو جائے تو چیزیں ملی جانے لگا۔ نہیں ملتا ہی کوئی نہیں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ کچھ لوگوں کو ساری زندگی کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ خود سب سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے کوئی ملے؟ بلندی بڑی ہوتی ہے، کیسے کوئی ملے؟ کہنے لگے حضرت کہ تو طلب پیدا کر، حضور طلب تو بڑی ہے۔ فرمایا نہیں یار، ابھی تو صرف باتیں شاتی ہیں، طلب شلب کوئی نہیں۔ طلب ہو نا تو پھر میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں کہ ابا جی تمہیں کھانے کی پسند ہے؟ تو سادے بندے دے جواب بھی سادے ہوندے سن۔ فرمان لگے پتر جے تے بھوک لگی ہوئے تو پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، تو جے بھوک نہ لگی ہوئے تو پھر نخرے نے، اے نہیں کھانا تے دل نہیں منتا، بھوک لگ جائے تو پھر تے مزہ ہی بڑا ہوتا ہے، وہ جو بھی مل جائے وہ مزہ دے جاتا ہے۔ وہ حضرت فرمانے لگے طلب کوئی نہیں تیرے اندر۔ کہنے لگا حضور بڑی ہے۔ فرمانے لگے چلو تجربہ کر لیں گے تو جا۔ وہ کہنے لگا کہ بس پیر بھی باتیں ہی بتاتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ حضرت نے اسے نا رات کو مچھلی کھلائی، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس حویلی میں اسے رکھا جہاں سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل تھا۔ سویرے سحری کا مچھلی کھائی ہو 2 کلو، مسالہ اچھا لگا ہو، بندہ بعض اوقات کھا بھی زیادہ جاتا ہے، اسے مچھلی کھائی تھی، رات کا ٹائم تھا، ساری رات پانی کے لیے تڑپتا رہا، پانی ملا کوئی نہیں۔ سحری کا وقت آیا، حضرت نے دروازہ کھولا، کہنے لگا پانی۔ فرمایا سلام کا جواب تو دے۔ کہنے لگا حضور پہلے پانی۔ آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے ملنے لگا ہے، بتا نیند ٹھیک آئی؟ کہنے لگا بابا کو بے ادبی نہ کرا لینا، پہلے پانی۔ تو سید پھر مسکرائے اور فرمانے لگے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے؟ تجھے کوئی شے نظر آ رہی ہے سوائے پانی کے؟ اور تجھے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ صرف پانی پانی تیری نظر میں رہ گیا نا، اور کوئی چیز تو نہیں نا، یہ طلب ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں دل میں تڑپ آئی تھی حضور کی حدیث سیکھوں۔ او یارو، بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کو پڑھتے ہو، کہتے ہو کمال لکھا ہے، کل فلاں نے کمال لکھا ہے، کبھی کشکول سیدھا کر کے میرے رسول کا ایک فرمان پڑھو، سبحان اللہ، اس کی طلب بھی پیدا کرو جس طلب میں امام بخاری گلی گلی گئے، حضرت امام مسلم گلی گلی گئے، کبھی اس طلب کا ذوق بھی دیکھو۔ روٹی تھوڑی کھاتے تھے امام مسلم، فرماتے تھے روٹی توڑنی پڑتی ہے، سالن لگانا پڑتا ہے، میں کھجور کھا کے گزارا کرتا ہوں تاکہ میری نظر نہ ہٹے اور میں مدینے والے کی حدیثیں لکھتا رہوں اور بیان کرتا رہوں۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی تھی حضور کی حدیث کی، وہ سرکار کا فرمان نا،
نبی پاک کا فرمان، حضور کی باتیں، کک سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتے وہ طلب لگ گئی تھی کہ ایک حدیث اور ملے، ایک حدیث اور ملے، یہ بھی کوئی مزہ ہے، یہ بھی کوئی سرور ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ کو صرف اشعار کے اندر ہی اور اچھے سر والے نعت خواں سے ہی آپ کو لطف آئے گا، یہ ذائقہ ہے، اسے لے کے دیکھو۔ ہمیں صحیح بخاری بتاتی ہے، صحیح بخاری، اگر کسی صحابی کو پتہ چلا نا کہ حضور کی ایک حدیث دمشق میں موجود ہے، تو لوگوں نے مدینے میں بیٹھ کے گھوڑے پر دمشق کا سفر کیا اور حضور کا فرمان سیکھا۔ یہ صحابہ کی طلب تھی، شوق تھا، بڑھتے تھے۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی، میں اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا اور میرا شوق زیادہ تھا۔ شوق طالب علم میں اور مرید میں کبھی شوق زیادہ ہونا تو شیخ اور استاد کا فیض بھی ابل ابل آتا ہے، وہ بھی چیزیں اچھل کے اسے نصیب ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی سامنے صرف 2-4 لوگ فوٹو کھینچنے والے اگر آئے ہوں تو پھر مجھے بتائیے وہاں نصیب کیا ہوگا۔ اگر لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ بس ہمیں تو کچھ چند منٹ کے لیے کانوں کا ذائقہ لینا ہے تو پھر نصیب کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میری طلب زیادہ تھی، تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے پتر تیری طلب زیادہ ہے اور میں تجھے اس طرح مطمئن نہیں کر پا رہا، تو اس طرح کر بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضری دے۔ فرماتے ہیں میں امیر گھر کا بچہ تھا، میرے لیے مشکل تھا، اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی مائک کی۔ فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے گھر سے اجازت لی، سامان سمیٹا، کشتی کے راستے سفر شروع کیا۔ راستے میں طوفان آ گیا، ٹوٹ گئی کشتی، ایک جزیرے پہ جا اترا، بڑی مشکل سے جان بچائی، 1 مہینہ وہاں رہا، پتے کھا کے گزارا کیا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ایک کشتی نصیب ہوئی، بغداد لے گئی۔ مہینہ میں کپڑے نہیں بدل سکا، فرماتے ہیں کبھی کوئی کپڑا اوڑھ کے انہی کو دھو لیتا اور گیلے ہی پہن لیتا، دوسرا جوڑا نصیب نہ ہو سکا۔ فرماتے میں بغداد شریف پہنچا، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید، کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے۔ فرماتے میں پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، انہوں نے کہا کبھی ہوتا تھا آج کل بند ہے۔ کیوں؟ کا بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے۔ بادشاہ سلامت ہوتے جو بادشاہ ہیں، جس سے مرضی ناراض ہو جائے، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، انہوں نے مدرسہ بند کر دیا۔ امام صاحب اپنے گھر میں قید ہیں، باہر پولیس کھڑی ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ کہتے میرے اندر طلب تھی حضور کا دین سیکھنے کی، میرے اندر طلب تھی احادیث کو جذب کرنے کی۔ میں نے کہا کہ حضرت کا گھر، انہوں نے کہا جناب اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرے امام صاحب کے گھر کی جانب تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور اس کا ترجمہ میاں صاحب نے یوں کیا ہے کہ ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا انتے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ وہ حالات بدل جائیں نا، تل کا لجام نداولھا بین الناس، تو بعض اوقات نا لوگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ بھی اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں دل میں تڑپ تھی، میں پیچھے نہیں مڑا، اور تڑپ تھی حضور کی حدیث سیکھنے کی۔ اللہ کرے یہ ہمیں لگ جائے، ہم جمعے والے دن کاغذ قلم لے کے آئیں، ہم اس گلشن سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا میں شہزادہ ہوں لیکن دیکھ میرا کیا حال ہو گیا، محبوب سے ملنا ہے، چل تو ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتا تو آنکھ کا ہی کر دے، رو کے کہا۔ کہنے لگے گلی تک لے جاؤں گا امام صاحب کی، آنکھ کا اشارہ کروں گا گھر کی جانب، اور پھر میں آ جاؤں گا، تمہیں سمجھ نہ آئی تو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ فرماتے پھٹے پرانے کپڑے، دروازے تک گیا، گلی میں پولیس تھی، اس شخص نے آنکھ کا اشارہ کر کے کہا وہ امام صاحب کا گھر ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا، سوچا میں نے وہاں پہنچنا کیسے، پھل نہ بیچنے شروع کر دوں،
سبزی نہ بیچوں، پھر سوچا سبزی کوئی لینے نکلتا ہے کوئی نہیں بھی نکلتا، میں صفائی والا نہ بن جاؤں، پھر سوچا صفائی والے کو بھی دیکھنے سارے باہر نہیں آتے۔ شہزادہ تھا، ماں مجھے چوریاں کھلاتی تھی، پر تڑپ لگ گئی نا نبی پاک کا دین سیکھنا ہے، تڑپ فرماتے طے کیا کہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ میں نے سوچا نہ صفائی والا بنوں گا، نہ میں پھل فروش بنوں گا۔ میں نے کپڑے پھاڑ لیے، پگڑی اتار لی، جوتے اتار لیے، اور ہاتھ میں مانگنے والا کشکول پکڑ لیا۔ ہر دروازے صدا دینے شروع کی، 1 دینار کا سوال ہے بابا، 1 روپے کا سوال ہے۔ کہتے ایک تینوں لب دیاں اسی آپ گواچے، اب ویکھنا سانوں اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ہن سانوں آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی۔ فرماتے ہیں میں دروازہ مانگتا فقیر بن کے، امیر باپ کا بیٹا، ایک دروازے خیرات کٹھی کرتے۔ امام محمد بن حنبل کا ویڑا آ گیا، کہتے ہیں صدا لگائی میں نے، کوئی ہے جو 1 دینار دے؟ کہتے ہیں نورانی چہرہ، سادہ لباس، ہاتھ میں چھڑی، دروازہ کھولا، بزرگ امام صاحب باہر آئے، اور جب 1 دینار میرے کشکول میں ڈالنے لگے تو میں نے فٹ سے ہاتھ چوم لیا، اور میرے آنسو ٹپ ٹپ وہ میرے کشکول میں گرنے لگے۔ میں نے کہا سونیا اگر روز فقیر بن کے آ جاؤں تو حضور کی ایک حدیث سنا دیا کرو گے؟ اگر میں کبھی روز فقیر بن کے آ جاؤں، روز فقیر بن کے، صدر الشریعہ کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کو پڑھایا، پر جس طرح جھولی حافظ ملت پھیلا کے رکھتے تھے نا، جس طرح کا رنگ محدث اعظم پیش کرتے تھے نا، جس طرح میرے سارے شاگرد میری بارگاہ میں بیٹھتے تھے، میرا بڑھاپا بھی مجھے جوان کر دیتا تھا، میری بیماری بھی مجھے صحت یاب کر دیتی تھی، بیٹھتے ہی ہوتے صبح سے شام تک پڑھاتا تھا تو سانس بھی آہستہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں جب میں نے کہا نا حضور مانگنے آیا کروں گا، ایک حدیث زیادہ نہیں، اگر مہربانی ہو جائے تو 2، کہتے ہیں یوں نظر اٹھائی تو امام صاحب بھی رو پڑے، کہنے لگے بڑے دن ہو گئے تھے مجھے بھی کو ملا نہیں تھا، آنا دونوں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کام پکڑ لیا، میں روز مانگنے جاتا تھا، دروازہ خیرات لیتا، امام کے دروازے پہ جاتا، 1 دینار بھی مل جاتا، 2-3 حدیثیں بھی مل جاتی۔ کہتے ہیں میں مہینوں گیا، مہینوں، طالب علموں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے بچے بڑے سیانے ہیں آج کل مدرسوں کے، ان کو اپنے مدرسے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا باقی مدرسوں کا پتہ ہوتا ہے، وہاں روٹی کیسی پکتی ہے، استاد کتنا پڑھاتے ہیں، کتاب کہاں تک چلی گئی ہے۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے عام بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، ادھر ادھر بڑی تو یہ بھی بڑا پتہ رکھ دینے، یہ بچوں کے نا کچھ مسائل ہیں مخصوص سبھی جگہوں پہ، وہ ساری توجہ رکھتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، او پاویں سونے ملنا ہزاراں آسانی یار بٹونا۔ عزیز بھائی کہتے ہیں میں مہینوں جاتا رہا، دروازے پہ دستک دیتا رہا، اور میں خیرات لینے جاتا تھا تو مجھے 3 حدیثیں حضور کی ملتی تھیں۔ فرماتے ہیں پھر حالات بدل گئے، بادشاہی بدل گیا، جو نیا آیا وہ تو عقیدت مند نکلا امام صاحب کا، اس نے بڑا مدرسہ بنا کے دیا، امام صاحب کی کلاس پھر لگ گئی مین روڈ پہ بڑے مدرسے میں۔ کہتے ہیں کلاس لگ گئی تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے، ہم نے بھی پھر امامہ باندھ لیا، ہم نے بھی وہ ساری ترتیب بدل لی، سجنا یار بناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ کہتے ہیں تبدیلی کر لی سارا کچھ، اور جب میں کلاس میں پہنچا تو بچے باقی بھی بیٹھے تھے، میرے استاد جی، میرے مرشد، میرے شیخ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یار تو ذرا نیڑے آ جا، پڑھا ساری دنیا نے ہے پر جس طرح تو نے پڑھا ہے نا، یہ بھی کوئی کمال ہی، شوق علم۔ مجھ سے ایک جوان نے پوچھا تھا کہ جناب کوئی سمجھ نہیں آئی زندگی کیسے گزارے، مقصد کیا؟ میں نے کہا تو سمجھنا چاہتا نہیں، ورنہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا ایک جملہ دستور حیات ہے، دستور حیات، دستور حیات۔ یہ ہم سے اجتہادی خطا ہو گئی کہ ہم نے اسکولوں اور کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے۔ کیا بچوں کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی تھی؟
کیا انہیں ساری باتیں یاد ہو گئی کہ جو ہم غیروں کی طرف چلے گئے؟ ہم نے انہیں ادھر ادھر سے خیرات لے کے دینی شروع کر دی. جن کے گھر میں ہر شے موجود ہو وہ اگر پڑوسیوں سے مانگنے جائیں تو باپ غصہ کرتا ہے کہ ہر شے تمہیں دروازے پہ پہنچائی ہے، تم ادھر مانگنے جاتے ہو. ہمیں تو نبی پاک نے دین مکمل کر کے دیا ہے تو ہم ادھر ادھر سے مانگتے پھرے. عزیزو غور کرو، ایک ایک بات حضور کی دستور ہے. میں نے انہیں کہا چل اگر کوئی ایک حدیث تمہیں آتی ہے تو اپنے لفظوں میں سنا دے. کہنے لگا جی اسکول کی کتاب میں ایک حضور کی حدیث پڑھی تھی کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. میں نے کہا ذرا ٹھہر کے اسے سوچ، اس ایک حدیث پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. پوری زندگی لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں، اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. پوری. میں نے بہتر بننا ہے استادوں کے حق میں، میں نے بہتر بننا ہے اپنے آستانے کے حق میں، پھر میں نے بہتر بننا ہے اپنے شاگردوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے پڑوسیوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے سسرالی رشتہ داروں کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے سارے دوستوں کے حق میں. لالچ نہیں کرنا کہ میں کسی سے کتنا کھینچ سکتا ہوں. ہمیں حضور نے فرمایا تم نے نفع دینا ہے، تمہارا وجود نفع بخش، تمہاری وجہ سے کسی کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے کر جاؤ. اگر اس ایک حدیث پر امت کا عمل ہوتا، ایک پر، زیادہ لوگ نہیں تھے سیلاب والے، زیادہ نہیں تھے. اعداد و شمار کہتے ہیں متاثرین کی تعداد 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب، اور ان میں سارے غریب نہیں. اگر 2 کروڑ غریب لوگ بھی ہوں تو 20 کروڑ باقیوں کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل تو نہیں تھا. لیکن ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنا نہیں سکے. ہم نے گھر بیٹھ کے کہا ہے کہ تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو لے کے جھونپڑی میں بیٹھے ہیں نا مہینوں سے، اور اپنے ٹوٹتے مکان کو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب آنسو بہانے کو بھی دل نہیں کرتا، ضائع ہو جائیں گے. کس کو دکھائیں؟ میں دوبارہ جب وہاں وزٹ کے لیے گیا سیلاب زدہ علاقوں میں، دوست لوگوں سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ حالات کیا ہیں؟ کہنے لگے بس نیند آنے لگ جائے نا، چاروں جانب پانی ہے، بیچ میں گھر ہے، تو میں تو سو جاتا ہوں، بچوں کی ماں نہیں سوتی. وہ کہتی ہے کہیں کوئی سانپ نکل کے میرے بچے کو ڈس نہ جائے. ایک عرصہ ہوا میری ماں نہیں سوئی. میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ ہمیں بنا اس طرح کا دیا ہے کہ میں نفع لے کیسے سکتا ہوں، میں فائدہ کر کے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. میں مذہبی اجتماعات میں جاتا ہوں، ایک صاحب کہتے ہیں جی وہ آپ ہمارے شہر میں آئے تھے تو آپ دوبارہ آئیں. تو میں کہتا ہوں آ تو گیا ہوں، پہلے آیا تھا ہفتہ پہلے. تو نہیں وہ ساڑی مسیت نہیں تھی. وہ کس کی تھی بھائی؟ جب اس قدر زیادہ گھٹن ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے نا کہ مسجدوں اور محلوں تک کی سیاست ہم الگ الگ کر لیتے ہیں، تو قوم کیسے بنے گی؟ جب صحیح العقیدہ لوگوں کا مزاج بھی اس ترتیب سے مرتب کر دیا جائے تو پھر انقلاب کیسے آئیں گے؟ حضور نے ہمیں نفع بخش بننے کا کہا. نفع بخش، شعوری طاقتیں بلند کریں، دین کو سیکھیں. آپ یقین کریں آپ حضور کے کبھی ارشادات کو پڑھیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کلیجہ ٹھنڈا کر دیں.